بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں مادر وطن کی دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے میجر محمد سعید کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں ادا۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر احسن اقبال، اعلیٰ عسکری و سول حکام اور شہید کے لواحقین نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے جسد خاکی کو کندھا بھی دیا۔ آرمی چیف نے کہا، جوانوں کی قربانیاں ملک کی دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہیں۔ قوم فتنۃ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ قوم دہشت گردی کے خلاف سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں آپریشن کے دوران میجر محمد حسیب اور حوالدار نور احمد شہید ہوئے تھے۔ اس وقت بلوچستان سے لے کے ہمارا سابق قبائلی علاقوں تک جو دہشت گردی کا آگ پھیلا ہوا ہے، یہ حکومت کا ذمہ داری ہے۔ ہم یہ ذمہ داری قبول کریں۔ ہم ان دہشت گردوں کا ایک بار پھر مقابلہ کریں گے، ایک بار پھر ان کو شکست دلائیں گے۔ بلوچستان سے لے کر قبائلی علاقوں تک دہشت گردی کی آگ پھیلی ہے۔ باتیں نہیں، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ حکومت دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو حکومت پر برس پڑے، بولے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ صورتحال پر ایکشن لے۔ دہشت گردی کے واقعات پر بیانات دینا عادت بن چکی۔ چین کے شہری یہ ہمارے نہ صرف مہمان بلکہ دوست بھی ہیں۔ چین پاکستان کی معیشت اور عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی برابری کی نمائندگی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں، اس بات سے وہ پیچھے ہٹے تو میں نے احتجاج میں اپنا نام بھی وِدڈرا کیا۔ اگر میں خود موجود ہوتا جوڈیشل کمیشن پہ، میں تو وہ خود اٹھاتا۔ ایک ملک میں دو نظام نہیں چل سکتے۔ آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو حکومت سے ناراض، کہا میں نے اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً واپس لیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن میں ہوتا تو آئینی بینچ میں فرق پر بات کرتا۔ ہمیں انصاف کے سب سے بڑے ادارے میں برابری کی نمائندگی چاہیے۔ وفاقی آئینی بینچ میں الگ اور سندھ کے لیے الگ طریقے اختیار کیا گیا۔ حکومت نے پیٹ پیچھے کینالز کی منظوری دی، ہم نئے کینالز پر اتفاق نہیں کرتے۔ توشخانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست مسترد۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن نے بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ بانی PTI اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخ مقرر۔ ہر وقت سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی حکومت راستے بلاک کر کے تشدد کرتی ہے، لیکن اس پر سخت جوابی حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور کی للکار۔ PTI کے ارکان پنجاب اسمبلی آج پشاور طلب۔ ذرائع کے مطابق 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق بشرا بی بی بانی PTI کا اہم پیغام ارکان کو دیں گے۔ آئین میں کہاں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہر مہینے فیڈریشن پر چڑھائی کرے؟ آئین میں کہاں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ سرکاری مشنری عملے کو بطور جتھا استعمال کرے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سوال، کہا جو پیسہ صوبے کی بہتری پر خرچ ہونا چاہیے وہ جلسے احتجاج پر خرچ ہو رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کا قیدی خونی انقلاب کے خواب دیکھ رہا ہے۔ قیدی کو جیل سے نکلنے کے لیے لاشوں کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی انتظامی امور ابتری کے شکار ہیں۔ صوبائی حکومت کی توجہ دھرنوں اور انتشار پر مرکوز ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی تنقید، کہا صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، ہمیں مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو لندن میں دھمکیاں دینے کا معاملہ۔ خواجہ آصف نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں مقامی پولیس کو ٹرین واقعے کی رپورٹ درج کرا دی۔ بتایا افسوسناک واقعہ 11 نومبر سپہر 3:30 بجے اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے عزیز کے ہمراہ الزبتھ لائن کے ذریعے ریڈنگ جا رہے تھے۔ 3 سے 4 افراد نے ہراساں کیا اور بلا اجازت ویڈیو بنائی۔
اشتعال انگیزی اور احتجاج پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے مٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں گفتگو، کہا خواجہ آصف کو دھمکیاں دینے والوں پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، پی ٹی آئی کا کام ہی احتجاج کرنا ہے۔ 24 نومبر کو اپنے حق کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے، ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، جب احتجاج نہیں کرتے حکومت اس وقت بھی ہم پر کریک ڈاؤن کرتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کی نیوز ون کے پروگرام ڈیبیٹ ود عیسیٰ نقوی میں گفتگو، کہا ہم ہمیشہ پرامن رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پہلا فیصلہ سنا دیا، قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعیناتی کے خلاف نظر ثانی درخواست خارج۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا نظر ثانی میں دوبارہ اصل کیس نہیں کھول سکتے، عدالتی فیصلوں کے خلاف یہ کوئی ایپلیٹ بینچ نہیں۔ انتخابی شیڈول میں ترمیم کی درخواست بھی خارج۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر نظر ثانی کیس غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دیا گیا، غیر ملکی اثاثوں بینک اکاؤنٹس کے خلاف درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد۔ لاہور کا برا حال، اسموگ سے سانس لینا دشوار، ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 پوائنٹ سے اوپر جا پہنچا، آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر رہا۔ ملتان، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، ایبٹ آباد میں بھی بری صورتحال، محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات، شرجیل میمن نے بلاول بھٹو کو ٹرانسپورٹ اور اطلاعات کی محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ کراچی سمیت سندھ کے 18 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اب تک 38 مختلف نشستوں پر کامیابی کے ساتھ سر فہرست۔ کراچی سے جماعت اسلامی نے 2 نشستیں حاصل کی، کراچی سے جی ڈی اے آزاد امیدوار ایک نشست پر بلا مقابلہ کامیاب ہوئے، مختلف علاقوں میں جیالوں کا جشن ڈھول کی تھاپ پر بھرے۔ کچے میں کروڑوں روپے تاوان کے لیے اغوا کیے گئے ڈاکٹر خالد محمود کی رہائی کی اصل حقائق نیوز ون سامنے لے آیا۔ ڈاکٹر خالد کو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا، ڈاکوؤں نے اہل خانہ سے 1.5 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا۔ ڈی پی او کے مطابق ڈاکٹر خالد محمود کی رہائی تاوان دیے بغیر عمل میں لائی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ قطر، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی شیخ سعود بن عبد الرحمن، نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف سے الگ الگ ملاقاتیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔